جواب دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی صغیر صاحب جواب دیجیے. دیکھیں یہ بات تو جو کہہ رہے ہیں جو بھی صاحب ہیں نجم الحسن صاحب تو ظاہر سی بات ہے کہ فیس کر رہے ہوں گے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اس بات کی ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس چیز کے ساتھ فیل کی ہے کہ کراچی کے اگر رہائشی ہیں خواہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں کسی بھی ان کی قومیت سے ان کا تعلق ہو لیکن اونرشپ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا کراچی میں ہی کیوں ہے. کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہو گئے. ہر سال جو انفلکس ہوتا ہے کراچی کا وہ تقریباً 25-30 لاکھ لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کماتے ہیں. وہاں تک ٹھیک ہے کراچی میں اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جو روزانہ کا کمانے والا آدمی ہے جو روزگار کی تلاش میں آتا ہے ٹھیک ہے موسٹ ویلکم. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب اتنا بڑا انفلکس ہوگا تو مختلف واقعات بھی ہوں گے. اسلحے کی بھرمار ہو, ڈرگ کی بھرمار ہو, پھر لینڈ گریبنگ کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس قسم کے ہونے چاہیے شہروں کے اندر کہ جب اگر میں اس کو ریکال 3 دہائی پہلے لے جاؤں تو افغان بستیاں قائم کی گئیں. اس کی وجہ سے الاسب اور سراغ بورڈ میں جو کچھ ہوا وہ دنیا کو یاد ہے کہ وہاں پر جس طرح سے ڈرگ مافیا اپنے زوروں پر آئی پھر اس نے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ریئیکشن دیا. تو ٹھیک ہے اس قسم کے ہبز اس قسم کے دیگر شہروں کے اندر بھی ہونی چاہیے. لیکن جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو بات شاید یہ اٹھانا بھی چاہ رہے تھے کہ تمام آل دا وے بارڈرز کراس ہوتے ہیں. بارڈرز کراس ہونے کے بعد نہ صرف بارڈرز کراس ہو گئے پھر اس کے بعد نردن ایریاز یا دیگر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے دیگر صوبوں سے بھی ہوتی ہے. لیکن جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ پاکستان میں کس طرح داخل ہو گیا اور پاکستان سے یہاں تک کیسے آ گیا اس کے لیے طریقے ہوتے ہیں. کہ اگر بات یہ ہے کہ کوئی روزگار کی تلاش میں آیا ہے اور ایک باعزت طریقے سے اپنا روزگار کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپشن ہے شہر میں جس طرح بھی اپنی اکوموڈیشن کو تلاش کرتا ہے اپنے روزگار کو پھر انیشیٹ کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ تو آ کر یہاں پر اس اکانومی کے اوپر اس معیشت کے اوپر ایک یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر ہم اسکیونجرز کو تلاش کریں کہ جو کوڑا چنتے ہمیں نظر آئے شہر کے اندر پھر اس کے بعد دیگر فٹ پاتھوں پہ سوتے ہوئے نظر آئے ان کے لیے یقیناً کوئی بستی ہونی چاہیے اس قسم کی شیلٹر پلیسز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اگر ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن بات یہ پھر وہی بات اونرشپ کی کہ دیگر شہروں میں نہیں ہوتا وہ اپنی اونرشپ کے حوالوں سے اپنے صوبوں کی اونرشپ کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو بات بالکل ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا جی. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جی امین خٹک صاحب جن کا تعلق ANP سے. آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 021-345-23852. آپ کال کیجئے آپ کو جواب دیں گے جی ANP والے صاحب بھی امین خٹک صاحب بھی اور MQM سے آپ کو صغیر احمد صاحب جواب دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ہمیں جوائن کیا ہے جی اس وقت امین خٹک صاحب نے جن کا تعلق ANP سے ہے. ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. نمبر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جی 021-345-23852. آپ کال کریں آپ کو جواب ملیں گے. کون لوگ ہیں جی پہاڑوں سے امین صاحب جو آتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کی شرنگیزی پھیلاتے ہیں جی؟ بالکل پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں. یہ بات ہوئی تھی آپ چونکہ موجود نہیں تھے خواجہ جی نگری. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں نا ایک ہے پہاڑ اور ایک ہے پہاڑیاں. کراچی میں تو پہاڑ نہیں ہے. کیا ہے؟ پہاڑیاں ہیں. پہاڑیوں سے آتے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ہیں. لیکن ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لینڈ مافیا جو ہے نا یہ 2 طرح کا ہے. میں نے میٹنگ میں بھی بولا ہے. میں وہ بات کروں گا جو میں نے جوائنٹ میٹنگ میں بھی بولا ہے. 2 طرح کے لینڈ مافیا ہے. ایک وہ لینڈ مافیا ہے جو سویلین لوگ ہیں جس میں ہر زبان ہر پارٹی کے فلیگ لگا کے لوگ کرتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ لینڈ مافیا ہے جو ناظم ہو کر لینڈ پر قبضہ کے اپنے کارکنوں میں بانٹتے ہیں. کلیریفائی کریں. میں کلیریفائی کر رہا ہوں. کیا؟ ہاں بالکل. لینڈ مافیا ایسے کہ پارکوں پہ اسکول گراؤنڈز پہ پلے گراؤنڈز پہ گرین بیلٹس پہ قبضہ کر کے اس کو اپنے کارکنوں میں بانٹ دیتے. یہ لینڈ مافیا ہر جگہ ہے. ایک لیگل ہے. ایک منٹ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا. ایک منٹ پھر آگے کھچڑی پک جائے گی. آپ نے کہا جی کہ ناظم کو آپ نے ٹارگیٹ کیا. یہی بات ہے نا. ناظم کیا وہ ساری زمین گھر لے کے چلا گیا؟ نہیں جی بانٹ دی اپنے کارکنوں میں. اچھا کارکنوں میں بانٹ دی. جی بالکل. کارکن نہیں ہے. اوکے ایک منٹ. جو زمین ناظم نے اپنے کارکنوں میں بانٹی بقول آپ کے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ اگر وہاں پہ انہوں نے پارک بنائے تو لوگوں کے لیے بنائے کہ اپنے کارکنوں قبضہ کر کے کارکنوں کو بانٹا ہے زمین بنا کے پلاٹنگ کر کے.
آپ کیا کہتی تھی؟ دیکھیں یہ جو امین صاحب نے جو بات کی یہ ڈاؤن میں بھی چھپا ہے. ڈاؤن کی بات نہیں کر رہا جی, میرے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. آپ نے ایک بات وہ ہم پڑ گئے اس چکر میں کوا حلال ہے یا حرام ہے, پہاڑ یا پہاڑیوں کی ڈفرینسیشن کر رہے ہیں, اس کی تعریف پہاڑوں سے نیچے کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں نا, تو کراچی تو کی پہاڑ کا پہاڑیوں کا تو جواب نہیں دیا, وہاں سے اترتا کون ہے؟ آپ ناظم کے پاس چلے گئے, آپ تو ہٹ گئے امین بھائی, ناظم کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا. دوسری بات انہوں نے, یا پھر مجھے بولنے دو, آپ تو بولے نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ذرا پلیز اچھا آگے کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے مجھے نا, ریکوگنائز کر لیا نا, پہاڑ سے اتر کے آپ ناظم پہ چلے گئے. پہاڑ سے نہیں اترا. اچھا پہلے میں اس کی وضاحت تو کے ساتھ ہے, پہلے میں اس کی وضاحت تو کر دوں. دیکھیں یہ شہر کراچی ہے, گلوبلائزیشن ہے بہت آگے جا چکا ہے کہ ہم کوئی پہاڑ غاروں کی بات نہیں کر رہے, ہم تو بات شہر کی اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ باتیں اوجھل کیوں ہیں؟ جس کی بات انہوں نے کی کہ جی ڈیفرینشیٹ کیا ہے, دو طرح کی لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے, اس کو تو یہ بالکل بھی گئے جو سارا کرمنل ایلیمنٹس کر رہا ہوگا, پھر انہوں نے کر دیا جی ناظم صاحب کر رہے ہیں. پھر اس بات کا یہ مجھے بتائیں, اس پہ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جو بس اسٹینڈ ہے سائٹ ٹاؤن کے اندر, بلدیا ٹاؤن کے اندر, سوراب گوٹ میں, کورنگی میں جو لینڈ گریبنگ ہے, جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کی ایکڑوں زمین ہے جس پہ جو قبضہ ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی تو لب کشائی کریں. انہوں نے تو ٹھک کر کے اتار دیا ناظم صاحب کے اوپر. ناظم کراچی ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے اپنی تمام ایفرٹس کے ساتھ, وہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اس نے تمام چیزیں کی. اب اس پہ ایک نیا رنگ دے دیا کہ جی وہ کر رہا ہے قبضہ کر رہا ہے. تو میں نے وہی بات کی کہ شہر کراچی میں کر رہا ہوگا نا, کیوں نہیں میڈیا اس کو لے کر آ جاتا ہے سامنے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح جو بس اسٹینڈز ہیں, پھر اس کے بعد جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کی جگہیں ہیں, وہ اس پہ جو قبضہ ہوا ہے اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وہ لوگ درست ہیں؟ بتائیں جی آپ. وہ جو لوگ کراچی کو سرو کر رہے ہیں وہ برے ہو گئے اور وہ سب کچھ لوگ اچھے ہو گئے؟ امین صاحب جواب دیں گے. میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کراچی والے کس کو بول رہے ہیں اور غیر کراچی والے. میں نے تو ایسی کوئی اصطلاح استعمال ہی نہیں کی. جو کراچی کو وہ کر رہے ہیں, سروس کر رہے ہیں, سروس سب کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگ کرتے. میں نے یہ اون کب کیا ہے, میں نے یہ کب اون کیا کہ جی ہم کر رہے ہیں. اون تو ناظم بھی کر رہا ہے, ٹاؤن ناظم بھی کر رہا ہے, اس حکومت میں جو کام کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ جس کے یہاں دفاتر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. پہلے بھی کام کرتے تھے جو سٹی گورنمنٹ میں ہوتے تھے, جو آئے گا سٹی گورنمنٹ میں کرے گا. اب جب میں ایک منٹ ذرا ان کی سوال کا جواب مجھے پلیز. سوال کب کیا جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا ناظم کہاں سے آ گیا؟ پہاڑوں سے لوگ آتے تھے. میں نے سوال یہ کیا, آپ ناظم کو دیکھو ناظم ایک نہیں ہے, ٹاؤن ناظم ہے, یونین کونسل ناظم ہے, ناظم ایک تو نہیں ہے. میں نے کہا جو پہاڑی کے نیچے جو ناظم ہے, اچھا انہوں نے سٹی ناظم پہ لے لیا. بات یہ کہ انہوں نے بس اسٹینڈ کا حوالہ دیا. بس اسٹینڈ ہے ایک سوراب گوٹ میں ہے, باقاعدہ پچھلی سٹی گورنمنٹ نے ان کو یہاں پلاٹ الاٹ کیے ہیں, یہ لیگل ہے. سوراب گوٹ کا جو آگے اڈا ہے, جو بین الصوبائی اڈا ہے, بنو کوہاٹ یا جہاں بسیں جاتی ہیں, یہ لیگل ہے. ایک نمبر دو, جو زمین یہ انہوں نے کہا کہ جو دوسرے بسیں اڈے سائٹ ٹاؤن میں, تو سائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ کی زمین پر نہیں کھڑے ہیں, لوگوں کی اپنی پراپرٹی, اپنی دکانیں خریدی ہیں, دکانوں کے اپنے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں, دکانوں سے باہر نہیں رہ گئے سٹی گورنمنٹ کی زمین پر. پھر سٹی گورنمنٹ کی جو زمین ہے سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے, یہ کسی ایک شخص کی زمین نہیں ہے, ایک ادارے کی. تو بیسیکلی سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے, قبضہ کیا اللہ کی نہیں. میں نے سندھ گورنمنٹ نے کہا, اللہ کی تو پورا دنیا میں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ کوئی طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین, بلوچستان کی زمین ہے, اڈے کی زمین ہے. امین صاحب طالبان بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کی زمین ہے. اللہ کا نہیں بولے, آپ ان کا الفاظ میرے منہ میں کیوں ٹھوس رہے؟ میں سٹی گورنمنٹ, میں نے سندھ گورنمنٹ کہا ہے, سندھ گورنمنٹ کی زمین. میں تو طالبان کی بات کر رہا ہوں. آپ طالبان کی بات کریں, میں تو کوئی بات, اگر آپ مجھے بات نہیں کرتے چپ ہو جاتا ہوں. نہیں آپ بول نہیں رہے, مجھے بول. بلوچستان کے اڈے کی بات انہوں نے خود بنا کے دی ہے, ان کی گورنمنٹ نے خود, سٹی گورنمنٹ نے بنا کے دی ہے. کون سا اڈا غیر قانونی ہے جہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں؟ کوئی ہے جی؟ ایک منٹ جی, بہت بہت ہے. یا مافیاز کی بات کی جاتی ہے, یہ واٹر بورڈ مافیا کی بات نہیں کرتے جو سب سے بڑی مافیا ہے, یا بلڈر مافیا کی بات نہیں ہوتی, یا ملاوٹ مافیا کی بات نہیں, جو مرچوں میں, مسالوں میں, چائے کی پتی میں ملاوٹ کرتے, وہ مافیا کی بات نہیں ہوتی. جب بھی بات ہوتی ہے ٹرانسپورٹ مافیا. اچھا مجھے ایک بات سمجھا دیں, یہ سارا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے 2-3 دن سے چل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ ایک منٹ, گینگ وار چل رہی ہے